نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ برادران محترم، کل کے ہمارے درس کے اندر شہزادہ مصطفیٰ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب ہم نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کیے تھے۔ آج کے اس درس کے اندر حضرات حسنین کریمین کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کی کس قدر محبت تھی، کس قدر پیار تھا، کس قدر عقیدت تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس قدر حضرات حسنین کریمین کے ساتھ خاص طور پہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ دو روایتیں اسی عنوان کے تحت آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ جب مدائن فتح ہوا، مدائن، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ تھے، آپ کی بارگاہ کے اندر مال غنیمت کا ڈھیروں مال لایا گیا۔ صاف بات ہے، جب مال غنیمت کا مال آتا تو حضرت فاروق اعظم اعلان مبارک فرماتے کہ سبھی لوگ آئیں، اپنا اپنا حصہ لے جائیں۔ تو جب مدائن فتح ہوا، مال غنیمت کا مال آیا، تو سیدنا حضرت فاروق اعظم نے اعلان مبارک کیا، سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے اور کہنے لگے، امیر المؤمنین، جو ہمارا حق بنتا ہے مال غنیمت سے، وہ ہمیں ہمارا حق دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ادب و احترام پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا، مرحبا مرحبا مرحبا، ساری عزتیں آپ کے لیے، خوش آمدید، آپ کا تشریف لانا خوش آمدید، صدہا آپ کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار حضرت امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمائے۔ آپ کے بعد شہید کرب و بلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، لکھاں سلام، آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، مرحبا، آپ عزتوں کے لائق، آپ احترام کے لائق، خوش آمدید، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کو دیکھ کر بڑا سرور آیا۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے بھی کہا، امیر المؤمنین، میرا جو حق بنتا ہے مال غنیمت سے، مجھے میرا حق دیا جائے۔ آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 دینار عطا کیے۔ آپ کے بعد تشریف لائے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ، آپ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے، ابا جان، میرا بھی حق بنتا ہے مال غنیمت کے اندر، مجھے میرا حق دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، آپ کی بھی عظمتوں کو لاکھوں سلام، مرحبا، خوش آمدید، آپ کا تشریف لانا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو 500 دینار عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، ابا جان، یہ کیسا آپ کا انصاف ہے؟ آپ کی عدالت کے تو ڈنکے بجتے ہیں، آپ کے عدل و انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں، یہ کیسا آپ نے انصاف کیا ہے؟ امام حسن آئے، آپ نے انہیں 1000 دیا، امام حسین آئے، آپ نے انہیں بھی 1000 دینار عطا کیا، لیکن آپ نے مجھے 500 دینار عطا کیا، حالانکہ میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جاتا رہا ہوں، میں تو اس وقت جہاد پر جاتا تھا جب ہی یہ دونوں شہزادے بچے تھے، یلعبان فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں کے اندر کھیلا کرتے تھے، میں تو اس وقت جنگوں پہ جاتا، اس وقت سرکار کی معیت کے اندر ہوتا، سرکار کی رفاقت کے اندر ہوتا، میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام کے ساتھ جاتا رہا ہوں۔ ابا جان، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنا بات کرنا تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا، بیٹا، تو مقابلہ کرتا ہے حضرات حسنین کریمین کے ساتھ؟ اگر تو نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، کیا تیرے پاس حضرات حسنین کریمین جیسے والد ہیں؟
حسنین کریمین جیسی ماں ہے، حسنین کریمین جیسے نانا جان ہے، حسنین کریمین کے ماموں جان جیسے ماموں جان ہے، حسنین کریمین کی نانی جان جیسی نانی جان ہے، حضرات حسنین کریمین کی خالہ جیسی خالائیں تمہارے پاس ہیں۔ اے بیٹے سن، تمہیں پتہ ہونا چاہیے وَأَمَّا أُمُّهُمَا فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین کی ماں کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، وَأَمَّا جدہما محمد المصطفیٰ، ان کے نانا جان محمد مصطفیٰ ہیں، وَأَمَّا جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور فرمایا وَأَمَّا ابوہما علی المرتضیٰ، فرمایا ان کے والد ماجد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، ان کے ماموں جان حضرت ابراہیم ہیں، ان کی خالائیں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم ہیں۔ اے بیٹے اگر تیرے پاس ان جیسے مقدس رشتے ہیں پھر تو تیرا مقابلہ بن سکتا ہے، لیکن سن بیٹے تو ایسے رشتے کبھی بھی نہیں لا سکتا، اس لیے تیرا مقابلہ حسنین کریمین کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیا سبق دیا، کیا درس دیا حضرت فاروق اعظم نے، کیا پیغام دیا؟ فرمایا حسنین کریمین کی شان بلند و بالا ہے، کیونکہ ان کی ماں فاطمہ زہرا ہیں، ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، ان کے نانا جان محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے ماموں جان حضرت ابراہیم ہیں، ان کی خالائیں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم ہیں۔ بیٹے تو ایسے مقدس رشتے نہیں لا سکتا، جب تو نہیں لا سکتا تو پھر تیرا ان کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں بنتا۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ آپ حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسین نے کہا اے عبداللہ آج کے بعد ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلا کریں گے، کیونکہ تو ہمارے نانا جان کے غلام کا بیٹا ہے، غلاموں کے بیٹوں کے ساتھ ہم نہیں کھیلا کرتے۔ اتنا بات کرنا تھی، حضرت عبداللہ رونے لگے، روتے روتے اپنے والد ماجد کے پاس آئے۔ بڑی مشہور روایت ہے، جب حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے نا، حضرت فاروق اعظم کو آ کر بتایا ابو جی یہ معاملہ ہے، آپ نے فرمایا بیٹا یہ کوئی پریشانی کی بات ہے، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، جاؤ یہ کاغذ لے کر جاؤ، حسنین کریمین سے کہو اس پہ لکھ دو کہ تمہارے بابا میرے نانا جان کے یقیناً غلام ہیں، تو میری قبر کے اندر قبر کی روشن ہونے کے لیے، قبر کے منور ہونے کے لیے، میرے لیے جنت کو خریدنے کے لیے یہ غلامی کا رکا ہی کافی ہوگا۔ تو کیا پیغام دیا حضرت فاروق اعظم نے، کیا درس دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام میرے نبی کے خاندان کا بڑا ادب کرتے تھے، میرے نبی کے خاندان سے بڑا پیار کرتے تھے، حسنین کریمین سے بڑی والہانہ محبت کرتے تھے، ان کا والہانہ استقبال کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ جل وعلا ہم سب کو حضرات حسنین کریمین کی محبت نصیب فرمائے۔